بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء، محمود مان کی طرف سے آداب۔ اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 2 یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ حوالہ شعر۔ نظم کا عنوان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ شناسا کے معنی ہے جاننے والا۔ تم ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ مفہوم: جس مقام پر جبریل امین کے پر جلنے لگتے ہیں اس مقام کی حقیقت اور اس مقام سے آگے کے راز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر یعنی کہ مولانا ظفر علی خان نے تاریخ عالم اسلام کے واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی خوبی سے بیان کیا ہے۔ اس واقعہ پر ایمان عشق رسول سے سرشار مسلم امہ بجا طور پر فخر کرتی ہے۔ عزیز طلباء، مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت شعور میں زمینوں اور آسمانوں کی سیر کروائی جس پر ہر مسلمان کا پختہ یقین ہے، مگر اس واقعہ کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے آج تک شش و پنج میں گرفتار ہو کر اس عظیم واقعہ کی گتھیاں سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو راتوں رات مکہ المکرمہ، بیت المقدس، مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر سیر کروانے لے گئے۔ جبریل امین بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ چلتے چلتے ایک مقام ایسا بھی آیا جسے سدرۃ المنتہا کا مقام کہتے ہیں، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پر جلنے کا خطرہ لاحق ہوا، یعنی جبریل امین علیہ السلام کی طاقت اور استطاعت ختم ہوئی۔ بقول سید نفیس شاہ حسینی، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، کعبے قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریں، حق ہے تیرے کریں، تو ہے حق کے کریں، حق ہے تیرے کریں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ مقام و مرتبہ اور شرف عرش الہی تک رسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ بقول شاعر سرور حسین نقشبندی، خدا کے قرب میں جانا حضور جانتے ہیں، خدا کے قرب میں جانا حضور جانتے ہیں، وصال رب کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں، وصال رب کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر کے دوسرے مصرے میں جو شاعر نے لفظ حقیقتوں استعمال کیا ہے، در حقیقت حقیقتوں کا لفظ استعمال کر کے شاعر نے خدا کی معرفت اور کائنات کے اسرار و رموز کا ذکر کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچائے۔ شاعر نے آپ کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ جہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی حد ختم ہو جاتی ہے اس مقام سے بھی آگے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسائی ہے۔ دراصل یہ شعر معرفت الہی، خدا کی عظمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال مقام کا اعتراف ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر میں یوں اس واقعے کا اظہار کیا ہے: عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ امید کرتا ہوں عزیز طلباء کہ اس شعر کی تشریح آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے، آپ کے کمنٹس میری بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر۔